برباد گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ جی ناظرین، مجھے جو ہے سندھ پولیس کا گلستاں جو ہے وہ اجڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس پر آگے چل کر ہم اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ کراچی کے ایس ایچ اوز کے ٹرانسفر پوسٹنگ کو لے کر، جس کے کارنامے جو ہے وہ اب ان کی اپنی معطلیوں کی شکل میں جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے کہ سندھ پولیس کے 8 ڈی آئی جیز کے ٹرانسفر پوسٹنگ سے متعلق ایک سمری اپروول لینے کے لیے جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوا دی گئی ہے، جہاں سے اپروول ملنے کے بعد ان ڈی آئی جیز کے ٹرانسفر پوسٹنگز کے باضابطہ احکامات جاری کر دیے جائیں گے۔ وہ 8 خوش نصیب ڈی آئی جیز کون ہیں، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ پروگرام میں آج کا جو ہمارا ہے وہ نہ صرف کیماڑی کراچی سندھ پولیس بلکہ سبی سے لے کر جو ہے طور خم تک کی خبریں آج کے پروگرام میں شامل ہیں۔ اس پر بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ کسٹم میں کھیپیوں کے ساتھ مل کر کچھ حرام خور کسٹم افسروں نے آخر یعقوب ماکو سے نجات کی خوشی میں جو ہے اتنا بڑا جشن کیوں منایا؟ کیا انہیں جو ہے وہ کھیپ لانے اور لے جانے کی جو ہے ایک طریقے سے کوئی پرمیشن مل گئی ہے، جس کے لیے انہیں اتنا بڑے جشن کا اہتمام ایک نجی ہوٹل میں کرنا پڑا؟ اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے۔ نواز جتک سبی کے بہت ہی خطرناک ترین ایس ایچ او جو کہ ڈسمس کر دیے گئے ہیں، اس پر بھی آج کے پروگرام میں تھوڑی بہت روشنی اور ڈالیں گے۔ کچھ اور بھی خبریں ہیں، اس پر بات کریں گے۔ پروگرام کا دورانیہ بڑھ سکتا ہے، لیکن خبریں بہت ہی اہم ہیں۔ پشاور کے سابقہ سی سی پہ بات کریں گے، اور آئی جی خیبر پختونخوا کی جو ہے کرپشن پر بات کریں گے کہ انہیں کرپشن کرنے کے لیے کس طریقے سے جو ہے سی سی پی او پشاور کو تبدیل کروانا پڑا، محض سیکرٹ فنڈ کو مبینہ طور پر ہڑپ کرنے کے لیے۔ قیامت گل کی بڑی دلچسپ رپورٹ ہے، اس کو دیکھنا اور سننا نہ بھولیے گا۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں کہ جو سمری بھجوائی گئی ہے سندھ حکومت کی طرف سے، سندھ پولیس کی جانب سے 8 ڈی آئی جیز کی اپروول لینے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اس کے بارے میں ہمراز راہی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق سمری میں جو سفارشات کی گئی ہیں اقبال دارا کو ڈی آئی جی ٹریفک بنوانے کے لیے، جو کہ پہلے بھی ڈی آئی جی ٹریفک کیسز سے اپنے فرائض انتہائی خوش اسلوبی سے سر انجام دے چکے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے عرفان بلوچ کو جو ہے خود ان کی خواہش اور چوائس پر ڈی ایل برانچ کا ڈی آئی جی بنایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے پیر محمد شاہ کو اسٹیبلشمنٹ کا اور خود مقدس حیدر کو جو ہے وہ ڈی آئی جی ایڈمن کے پی او لگایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے خود عمران یعقوب جو کہ ڈی آئی جی ایڈمن ہیں کے پی او میں، انہیں جو ہے ہیڈ کوارٹر کا ڈی آئی جی بنا رہا ہے۔ ہیڈ کوارٹر کے ڈی آئی جی جو ہیں زبیر ڈسٹرکٹ کو کہتے ہیں کہ ویلفیئر دیا جا رہا ہے، اور ذوالفقار مہر کو ایک بار پھر ان کی پرانی جگہ پر بھجوایا جا رہا ہے، یعنی کہ ڈی آئی جی فائننس۔ اور یہ ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ جو کہ ہونے جا رہے ہیں۔ خود جو پرویز چانڈیو کو کہتے ہیں کہ آئی ٹی میں جگہ دی جا رہی ہے۔ یہ کچھ ہیں، اور اس کے باضابطہ جو ہے وہاں سے اپروول ملنے کے بعد ان کے پوسٹنگ ٹرانسفر کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ 2-3 اس میں اہم پوسٹیں ہیں۔ عرفان بلوچ کو اچھی پوسٹ مل رہی ہے، اور خود پیر محمد شاہ کو اچھی مل رہی ہے، اور اقبال دارا کو۔ یہ تو ٹرانسفر پوسٹنگ کی خبر تھی۔ اب جب میں نے پروگرام کی شروعات کی تھی کہ برباد گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ سندھ پولیس کا جو ہے وہ گلستاں میں نے کہا اجڑنے کو ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ اجڑتے ہوئے۔ ابھی
اس ایس ایچ اوز کے ٹرانسفر پوسٹنگ کی سیاہی خشک بھی نہیں ہو پائی تھی کہ جو نمونے ایس ایچ او کے طور پر لگا دیے گئے ہیں ان کے کارنامے سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں. کیا خوفناک قسم کے کارنامے ہیں. اس پر مجھے جو ہے ایک پاکستانی بہت ہی کامیاب ترین فلم تھی ریاض شاہد کی بدنام کے کچھ ڈائلاگ یاد آ گئے. کس نے پہنائے یہ جمکے, کہاں سے آئے یہ جمکے, پولیس کی اس بدماشی پر, اس لاقانونیت پر یہ اٹکائے کس نے یہ جمکے کہتے کیا ہیں, جمکے کیا بیان کر رہے ہیں. یہ سوال کون پوچھے گا سندھ پولیس سے, کراچی پولیس سے, آئی جی سندھ راجہ رفعت مختار صاحب پوچھنے کی زحمت گوارا کریں گے, یا کہ خود کوتوال شہر خادم رند صاحب کہ یہ جمکے جو ہیں, یہ جو ایس ایچ اوز جو نمونے ہیں, یہ کس نے لادے ہیں کراچی پولیس پر, کس نے کراچی پولیس پر یہ ظلم کیا ہے, کس نے یہ ستم کے پہاڑ ٹھو ڈالے ہیں کراچی پولیس پر اس طرح کے ایس ایچ اوز کے ٹرانسفر پوسٹنگ کرنے کی شکل میں. 12 سے 15 سے 20 25 30 لاکھ روپے رشوتیں بٹوری گئی ہیں اس ٹرانسفر پوسٹنگ میں, جس کے ثمرات جو ہے ابھی سامنے آنا شروع ہو گئے کہ ایک سب انسپکٹر کو اٹھا کے آپ نے ایس ایچ او لگا دیا شیر شاہ جیسے انتہائی اہم ترین تھانے کا. اور کیا گل کھلایا اس نے کہ چارج سنبھالتے ہی ابھی چارج کے آرڈر کی سیاہی خوش نہیں پئی تھی کہ پہلے ہی اس نے دکانداری شروع کر دی. یعنی کہ چھالیا سے بھرے ہوئے جو ہے وہ ٹرالے انہوں نے پکڑنے کے بعد روکڑا لے کر چھوڑ دیے, 40-50 لاکھ روپے لے کے چھوڑ دیے. ظاہر ہے کہ جب پوسٹنگ میں انہوں نے 15 سے 20 لاکھ روپے دیے تو پھر یہ تو ان پہ حق بنتا ہے نا کہ اپنی رقم کی وصولی کا جو وہ وصول کر رہے تھے اور شکایت ہوگی, اور شکایت کے بعد جو ہے وہ انہیں ان کے انٹیلیجنس آفیسر کے ساتھ سسپینڈ کر دیا گیا ہے. یہ ہے عجلت میں, یہ ہے لاپرواہی میں, یہ ہے یعنی کہ بغیر کسی تحقیق کے, اور یہ ہے میں بغیر کسی میرٹ کے جو آپ نے تقرریاں کی ہیں, سچو لگائیں, یہ ان کے ثمرات اب سامنے آنا شروع ہو گئے. اب ثمرات بھی ایسے آئے ہیں کہ ایس ایس پی کیماڑی کا اپنا ایک بیان آ رہا ہے اور ڈی آئی جی موصوف ساؤتھ کا اپنا بیان آ رہا ہے. سمجھ میں نہیں ہے کس کا بیان صحیح ہے اور کس کا بیان صحیح نہیں ہے. یعنی ایک دوسروں پر جو ہے وہ بیان داغنے پر جو ہے وہ سبقت لے جاتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں اس وقت ساؤتھ زون میں. ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ کے جو ہے ایس ایس پی موصوف جو ہے وہ اس کارنامے پر جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کا اسمگلنگ کا مال رشوت لے کے چھوڑنے پر ایکشن. کراچی ایس ایچ او شیر شاہ اور انٹیلیجنس افسر کو معطل کر دیا گیا ڈی آئی جی ساؤتھ. دونوں افسروں نے رشوت لے کر اسمگل شدہ مال چھوڑ دیا تھا اسد رضا. دونوں افسران نے ایرانی ڈیزل, پٹرول اور دیگر سامان سے بھری 3 گاڑیاں رشوت کے عوض چھوڑ دی اسد رضا. ساؤتھ زون میں رشوت خوری اور اسمگلنگ میں ملوث کسی افسر کو نہیں چھوڑیں گے. ڈی آئی جی ساؤتھ ایس ایچ او محمد محمود اور سب انسپکٹر محبوب تنولی کے خلاف محکمانہ انکوائری شروع کر دی گئی. اسد رضا, یہ تو ڈی آئی جی ساؤتھ کا پیغام, ان کا آرڈر تھا, ان کی پریس ریلیز تھی جو آپ لوگوں نے دیکھ لی. اب کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی کیا فرماتے ہیں. ایس ایس پی کیماڑی عارف اسلم راؤ کا بڑا ایکشن. ایس ایچ او شیر شاہ اور انٹیلیجنس افسر کو معطل کر دیا گیا. دونوں افسروں کے عہدوں میں تنزلی بھی کر دی گئی. ڈی آئی جی کے بیان میں یہ نہیں تھا, سسپینشن کا بھی ذکر نہیں تھا. یہاں دونوں کو سسپینڈ بھی کر دیا گیا اور دونوں کو ریورڈ بھی کر دیا گیا. یعنی سخت ترین ایکشن لیا ہے کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی نے. اچھا, دونوں افسروں کو رشوت لینے پر سنگین سزا دی گئی ہے. خفیہ ذرائع چھالیا کی سوزوکی پکڑنے کی اطلاع ملی تھی. عارف اسلم راؤ, وہاں پر ایرانی ڈیزل ہے. ایس ایچ او اور انٹیلیجنس افسر نے ملی بھگت سے سوزوکی چھوڑی. ایک سوزوکی کا ذکر ہے, وہاں پر 3 گاڑیوں کا ذکر ہے. چھالیا سے بری سوزوکی رشوت کے عوض چھوڑ دی گئی. ایس ایس پی کیماڑی تعیناتی سے قبل تمام فیلڈ افسروں کو پالیسی واضح کر دی تھی. عارف اسلم راؤ, کسی قسم کی بے ضابطگی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. عارف اسلم راؤ. ایس ایچ او کو 2 روز قبل پہلی مرتبہ تعینات کیا گیا تھا. عارف اسلم راؤ.
عہدے میں تنزلی کے ساتھ محکمہ جاتی کارروائی بھی کر رہے ہیں عارف اسلم راؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایک ہی زون کے دو افسران ڈی آئی جی اور ایس ایس پی ایک ہی پیج پر ہیں کہ نہیں؟ دونوں کے بیانات میں تضاد ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اس پوسٹنگ میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایس ایچ او موصوف جو بھی کچھ کر رہے تھے یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، ان کے یہ بڑے افسران اس میں ملوث نہیں ہے۔ اب اس میں ناظرین آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایس ایچ او اپنے طور پر جو ہے اتنے بڑے اقدامات نہیں کر سکتا جب تک کہ ان کے بڑے باسز کی انہیں سرپرستی حاصل نہ ہو، اور وہ بھی 2 روز پہلے 1 روز پہلے جس کی پوسٹنگ ہوئی وہ اتنا بڑا خطرہ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا جب تک کہ انہیں ان کے افسروں کی طرف سے گرین سگنل نہ ملا ہو۔ اب یہ تو انکوائری سے بات ثابت ہوگی، لیکن انکوائری اگر اسی زون میں ہوگی تو پھر یہ انکوائری نہیں ہو سکے گی۔ ضروری ہے کہ اس کی انکوائری یا تو ویسٹ کے ڈی آئی جی کو دی جائے یا پھر ایسٹ کے ڈی آئی جی کو دی جائے، تو معاملات سامنے آئیں گے کہ اس میں ایس ایچ او شیر شاہ کو ایسا کرنے کا حکم ایس ایس پی نے دیا تھا یا کہ ڈی آئی جی کی طرف سے۔ اس کی انکوائری جو ہے آئی جی کو خود کروانے کی ضرورت ہے، تب جو ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو یہ سمراج جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کس نے دیے جمکے، کہاں سے آئے جمکے، یہ سوال کون پوچھے گا؟ اس طرح کی جو یہ میرٹ کے بغیر جو پوسٹنگ ہوئی تھی، بندر بانٹ جو کیا گیا تھا، یعنی کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں ہی کو، تو یہ اس کے نتیجے جو ہے وہ اب سامنے آنا شروع ہو گئے۔ بات یہ نہیں ہے صرف یہاں تک ہی کافی نہیں ہے، 2 بھائیوں کو ایس ایچ او لگایا گیا ہے، 2 بھائی سگے، ایک تو انٹر کوالیفائڈ بھی نہیں ہے، یعنی کہ کوتوالے شہر چیختے رہے چلاتے رہے کہ بھی ہم پوسٹنگ جو کریں گے اس میں انٹر کوالیفائڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں تو بہت سارے بغیر انٹر کے لگائے گئے ہیں۔ کل میں نے زاہد کا کہا تھا، کیا نام ہے گزری کا، اب پتہ چلا کہ ساحل تانے کے جو ایس ایچ او ہیں وہ بھی انٹر کوالیفائڈ نہیں۔ یہ ہیں ساحل تانے کے جو ایس ایچ او موصوف ہیں جناب فرحان آصف، یہ ساحل کے ہیں، انہی کے بھائی دوسرے جو ہیں وہ عرفان آصف کو ایئرپورٹ تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ تھانے کا سونے کی کان ہے۔ پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کی پوسٹنگ کروانے میں جو ہے وہ ویسٹ زون کے ڈی آئی جی کا ہاتھ ہے، کیونکہ ویسٹ زون کے ڈی آئی جی جو ہے وہ ان کی رہائش ایئرپورٹ پولیس لائن میں ان کا بنگلہ ہے۔ فزیکلی وہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے، لیکن ان کا بنگلہ ہے، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ موصوف جو ہے یہ ان کے گھر کا کچن سنبھالتے ہیں، کوک ہیں یا کیا ہے، کچن کے معاملات کو جو ہے یہی دیکھتے ہیں۔ اس معاملات کو دیکھنے کی وجہ سے ہی ان کی پوسٹنگ وہاں کروائی گئی ہے، اور کچھ اپنے مخصوص مہمانوں کو جو کہ آتے جاتے رہتے ہیں انہیں پروٹوکول دینے کے لیے جو ہے انہیں خاص طور سے جو ہے ایس ایچ او ایئرپورٹ تعینات کروایا گیا۔ نہ صرف انہیں بلکہ انہی کی چوائس پر ان کے بھائی کو بھی جو ہے وہ ایس ایچ او ساحل لگایا گیا ہے۔ یہ کہنا ہے پولیس کے قابل اعتماد ہے۔ کہنے میرٹ کیا ہوا؟ میرٹ یہ کہ گھر کچن کو چلا رہا ہے، وہ کچن کے چلانے کی وجہ سے انہیں ایئرپورٹ جیسا تھانہ جو ہے پلیٹ میں، یعنی کیک کو پلیٹ میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ ہے میرٹ اس ٹرانسفر پوسٹنگ کا۔ اور کل پرسوں کے جو پروگرام میں نے ذکر کیا تھا ناظرین کہ یہ آخر تمام ایس ایچ او چینج ہو گئے، تو یہ جو ایس ایچ او فیروز آباد، ان میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے جو نام ہے ان کا، کہ ان کو وہ تبدیل نہیں کیا گیا، ان میں کون سی ایسی گیدڑ سنگی ہے کہ انہیں تبدیل کرنے کی کسی میں ہمت نہ ہو سکی۔ اب جو کمنٹس آئے ناظرین اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، بڑے عجیب و غریب قسم کے اور چونکا دینے والے کمنٹس ہیں، اتنے خطرناک کمنٹس ہیں کہ جس کو میں اپنے پروگرام میں اسکرین پر دکھا تو سکتا ہوں لیکن اپنی زبان سے میں کہہ نہیں سکتا، کیونکہ معاملات بڑے کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں اس طریقے کے کمنٹس کو تذکرہ کرنے کی صورت۔ لیکن بات جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس میں حقائق ہیں، تبدیل اس لیے انہیں نہیں کیا گیا۔ یہ جو بڑے افسران جس تھانوں کے حدود میں رہتے ہیں ان تھانوں کے ایس ایچ اوز پر ان کی کچھ زیادہ ہی نظر کرم ہوتی ہے، وہ ان کو ویسے ہی چاہتے ہیں، بہت ان کو لائک کرتے ہیں، لہذا ان کے 1000 گناہ بھی جو ہے وہ انہیں معلوم وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، انہیں آنکھیں بند کر دیتے ہیں۔ پیر فرید میں پتہ نہیں کون سی ان میں وہ
خوبی ہے، کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے کہ یہ گھوم پھر کے جو ہے بار بار انہیں جو ہے وہ کلفٹن تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا جاتا ہے. ابھی بھی کلفٹن میں لگ گئے. تو اس سے پہلے 3-4 دفعہ کلفٹن میں ایس ایچ او یعنی کہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ساؤتھ کوئی بھی ہو، ڈی آئی جی ساؤتھ کوئی بھی ہو، ایڈیشنل آئی جی کوئی بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس پر یہ واجب ہے کہ اس کو پیر فرید کو جو ہے وہ ایس ایچ او کلفٹن لگایا جائے، پیر شبیر کو سوری. تو پیر شبیر صاحب جو ہے سوجا بازار سے اٹھا کے انہیں جو ہے دوبارہ سے کلفٹن تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب معاملہ جو ہے وہ صرف یہیں تک نہیں ٹھہرا ہے نا. میں یہی تو میرا رونا ہے. میں کہہ کے تھک گیا ہوں کہ معاملہ جو ہے وہ بڑے پیچیدہ صورت اختیار کر گئے ہیں اور بہت عجیب و غریب قسم کے ایس ایچ اوز کی پوسٹنگیں ہونا شروع ہوئی ہیں. اب لسٹ میں جن لوگوں کے نام شامل تھے ان کو تو اٹھا کے پھینک دیا گیا. یعنی کہ ایک انسپکٹر ملک عادل کا نام لسٹ میں تھا ایس ایچ او کے لیے، ان کو ایس ایچ او نہیں لگایا. جن کے نام نہیں تھے انہیں اٹھا کے جو ہے وہ ایس ایچ او لگا دیا گیا ہے. کتنا ایک ظلم ہے، کتنا بڑی زیادتی ہے کہ اب کیا کہا جائے. پرویز سولنگی جن کا بھائی جو ہے وہ سی ایم ہاؤس میں ڈرائیور تھا، پہلے وہ ڈاکس میں جو ہے منشیات فروشوں کو منشیات کے اڈے چلواتا رہا، ماما یعقوب کو اور اس کے بیٹے کو وہاں دبا کے انہوں نے منشیات بکوائی، اور اب بجائے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لسٹ میں نام شامل نہ ہونے کے باوجود انہیں اٹھا کے جو ہے فریئر جیسے اہم ترین تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا. یہ میں نے کل کے پروگرام میں ذکر کیا تھا. اب اس کے علاوہ جو ہے خود آرٹلری میدان تھانے میں جو ہے وہ جس کو لگایا گیا ہے اس کا نام بھی لسٹ میں شامل نہیں تھا. امین کھوسو کو آرٹلری میدان تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا. اسی طریقے سے صلاح الدین کو میں نے کل ذکر کیا سول لائن لگایا. پرویز سولنگی کو ہو گیا. یہ یعنی کہ بغیر کسی لسٹ کے ان کے نام یہ اوپر سے آئے ہیں، سفارشی ہیں. یہ سفارشی کیا ہے؟ روکڑا دیا ہے. 12 سے 15 سے 20 لاکھ روپے انہوں نے ٹینڈر بھرے ہیں. ٹینڈر بھرنے کی صورت میں ان کا نام لسٹ میں نہ ہونے کے باوجود ساؤتھ زون میں ان پر مہربانیاں کی گئی. یہ ساؤتھ زون میں جو ہے وہ دکانداری جو ہے وہ عروج پر چلتی رہی، ٹینڈر لیتے رہے اور ایس ایچ اوز کے پوسٹنگ دڑا ڈر ہوتے رہے. اور ساؤتھ زون میں جو ہے وہ اب ان کے جو ہے وہ ثمرات آنا شروع ہو گئے. ایس ایچ او شیر شاہ نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہیں، جو میں اب کہنے پر بار بار مجبور ہو جاتا ہوں کہ کس نے پہنائے ہیں جمکے، کہاں سے آئے ہیں جمکے، اور پولیس کے جو ہے یہ لاقانونیت ہے اور پولیس کی جو بدماشی ہے، اس بدماشی پر یہ کس نے اٹکائے ہیں جمکے، اور کیا کہتے ہیں یہ جمکے، اور پولیس کی بہتی ہوئی آنکھوں سے کیوں گر رہے ہیں جمکے. اب یہ کون پوچھے گا؟ کوتوالے شہر آپ پوچھیں گے یا کہ آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ صاحب آپ پوچھیں گے؟ راجہ صاحب آپ کی تبدیلی کیوں کی گئی تھی؟ پنجاب سے آپ کو کیوں زحمت دے کر یہاں لایا گیا تھا کہ آپ سندھ پولیس کے آئی جی بن جائے؟ یہی سب کچھ کرنے کے لیے تو آپ کو نہیں لگایا گیا تھا. اگر یہی سب کچھ چلنا تھا تو پھر آپ کو لگانے کی یہاں ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ گریڈ 21 کے ہیں، گریڈ 21 کے تو بہت سارے یہاں پر ایڈیشنل آئی جی دستیاب تھے، انہیں کیوں نہیں لگایا گیا؟ اس لیے نہیں لگایا گیا، ایک تو ان کے مراسم میں سیاسی وابستگی تھی پیپلز پارٹی سے، اس لیے ان کو نہیں لگایا گیا. دوسری ان کو نہ لگانے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر کرپشن کا جو ہے ایک بہت بڑا بازار چل رہا ہے. ایس ایچ او تھانے بکتے ہیں، آرگنائز جرائم کے اڈے چلتے ہیں، لاقانونیت ہو رہی ہے، کوئی روک تھام نہیں تھا. ان کو پولیس مجرموں سے ملزموں سے مکس اپ ہو چکی تھی، اس کو نہیں کوئی توڑ سکا تھا. ان کے گٹھ جوڑ کو توڑنا ضروری تھا، جس کی وجہ سے ہی تو آپ کو زحمت دے کر جو ہے یہاں بلایا گیا، آپ کو یہاں بٹھایا گیا آئی جی کیسز سے. لیکن کیا ہوا؟ آپ کے آنے کے بعد تو یہ کاروبار جو تھا یہ بجائے کم ہونے کے اور اس میں اضافہ ہو گیا. یعنی جس حساب سے ایس ایچ اوز کی 111 ایس ایچ اوز جو تبدیل کیے گئے ہیں، اتنی رفتار کے ساتھ اتنی لاقانونیت، اتنی بے ضابطگی، اتنی میرٹ کی جو دھجیاں بکھیری گئی ہے، اس سے پہلے اس کی نظیر نہیں ملتی. اس سے پہلے ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم اوڈو تھے اور خود غلام نبی میمن نے جو ایک طریقہ وضع کیا تھا، ان کے دور میں بھی اتنی لاپرواہی نہیں ہوئی تھی. ایک ایس ایچ او کی پوسٹنگ میں جو ہے بہت سوچ سمجھ کے پوسٹنگ ہوتی تھی، میرٹ کا کچھ نہ کچھ خیال رکھا جاتا تھا. لیکن ابھی جو یہ ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ ہوئی، ایس ایچ او تو ایس ایچ او خود ایس ایس پیز کی اور ڈی آئی جیز کی پوسٹنگ
کسی ایک میں بھی میرٹ کا خیال نہیں رکھا, کسی ایک کی بھی پوسٹنگ جو ہے وہ میرٹ پر نہیں ہوئی. ساری کے ساری پوسٹنگیں سفارشوں پر ہوئی, ساری کے ساری پوسٹنگوں میں پیسے چلے ہیں, پیسے لیے گئے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ آپ نے پیسے نہیں لیے, آپ کے علم میں نہیں ہوگا, لیکن پیسے اس میں چلے ہیں. اور میں یہ بھی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رند نے جو ہے اتنی جو ساری پوسٹنگ کی, کوئی 18-19 انہوں نے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی لگائے, لیکن صرف انہوں نے یاریاں نبھائی ہیں, دوستیاں نبھائی ہیں, لوگوں کو اوبلائج کیا ہے. انہوں نے ایک برج کا کردار ادا کیا ہے سندھ پولیس کے ناراض ایڈیشنل آئی جیز اور سابقہ آئی جیز اور خود موجودہ آئی جی کے مابین ایک برج کا کردار ادا کیا, تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے. ان کی فرمائشوں پر, ان کی خواہشوں پر, ان کی درخواستوں پر انہوں نے جو ہے وہ پوسٹنگ کرائی, اپنا نام استعمال کر کے. یہ ان کے جاننے والے کہ ان کو سفارشیں سابقہ آئی جیز نے کرائی تھی, اور یہ موجودہ جو ایڈیشنل آئی جی جو کہ منہ پھلائے بیٹھے ہیں, جو کہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے انڈر میں کام نہیں کریں گے, لیکن ان کے چین آف کمان میں انہوں نے اپنے پسندیدہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کی پوسٹنگیں جو ہے وہ خادم رند کے ذریعے کروائی. برا بن گیا خادم رند, لیکن ان کو اوبلائج کرنے کی صورت میں. اور یہی حال جو ہے وہ ایس ایچ اوز کے ٹرانسفر پوسٹنگ میں بھی انہوں نے کیا. خادم رند نے پیسے, انہوں نے اطلاع کوئی نہیں ملی کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے صرف اور صرف اپنی پالیسی کے تحت لوگوں کو اوبلائج کیا, لوگوں کے کام کیے, لوگوں کی واہ واہ سمیٹی انہوں نے کہ بھئی کیا بات ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کی صورت میں جو ہے خادم رند جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ گئے. لیکن خادم رند صاحب میں آپ کو مشورہ دوں گا, یہ خاکسار مشورہ ہی دے سکتا ہے. مشورہ ماننا ہے مانے, نہ مانے نہ مانے. کہتے ہیں نا کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تو یہ جو آپ کے بیجمنٹ ہے اور یہ جو آپ کے ساتھ مشن کر کے جو لوگ آئے ہیں, جو کہ آپ کے سروں پر اس وقت سوار ہو چکے ہیں, خدا را آپ یوز ہوں لیکن مس یوز نہ ہو. وہ آپ کو یوز نہیں کر رہے ہیں, آپ کو مس یوز کر رہے ہیں. ان کے مس یوز ہونے سے اپنی شخصیت کو, اپنے آپ کو, اپنے قد کاٹ کو بچانے کی کوشش کریں. آپ پر آئی جی نے اندھا اعتماد کیا ہے, آپ ان کے بیجمنٹ ہیں. آپ ایک روز دونوں پرموٹ ہوئے ہیں, وہ آپ پر اندھا اعتماد کرتے ہیں اور آپ اپنے ماتحتوں پر اندھا اعتماد کر رہے ہیں. آپ کے ماتحت جو ہیں وہ آپ کو یوز نہیں مس یوز کر رہے ہیں. نادان دوستے, دانا دشمن بہت بہتر ہے. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کوتوال شہر خادم رند صاحب, آپ اللہ والے ہیں, ملنگ ہیں, سیدھے سادے ہیں, لیکن آپ کو آپ کے اپنے جو ہے وہ اس وقت گما رہے ہیں. آپ کی سادگی سے, آپ کے اعتماد سے کھلواڑ کر رہے ہیں. آپ کو اندازہ ہو گیا, آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ کسی کو ٹیلی فون کر کے اسپیکر کھول کر آپ کو سنوا دیا گیا, اور وہ جو انہوں نے وہاں سے جو اول فول کہا اور آپ کا پارا ایک دم شوٹ کر گیا, اور آپ نے بھری دربار میں ان کو سسپینڈ کر کے بہت کچھ سنا بھی دیا. آپ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ آپ کو مس یوز کیا کسی اور نے, تعلقات آپ کے خراب کیے. تو لہذا میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ خدا را آنکھیں کھول کر کارروائی کریں, اقدامات کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ اس وقت دیا ہے, ایک بہت بڑے اہم ترین عہدے پر آپ اس وقت فائز ہیں. آئی جی آپ پر اندھا اعتماد کرتے ہیں, لہذا ان کے اندھے اعتماد کو اس طریقے سے اپنے بگڑے ہوئے نادان دوستوں کے غلط مشورے کے نتیجے میں تباہی کے دہانے پر نہ پہنچائے. یہ میرا مشورہ ہے. جو ٹرانسفر پوسٹنگ کی گئی ہیں اس پر آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں کہ یہ جو ہوئے ہیں کیا اس کے ثمرات نکلیں گے. جو میں نے کہا ہے اپنے پروگرام کی ابتدائیہ میں, برباد گلستان کرنے کو تو ایک ہی الو کافی تھا. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. جو پوسٹنگیں آپ نے کی ہے آپ کے چین آف کمانڈ میں ایس ایچ اوز کی ہوئی, تو وہ تو ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہوا ہے. جو ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز آپ نے لگائے وہ میرے حساب سے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہوا ہے. جب تمام شاخوں پہ الو بیٹھیں گے تو پھر یہ آپ کا جو پولیس کا جو گلستان ہے یہ کیسے سالم رہ سکتا ہے. یہ تو تباہ ہونے سے کسی کا باپ بھی نہیں بچا سکتا ہے.
میرا کام تھا آپ کو مشورہ دینا، میرا کام تھا آپ کی آنکھیں کھولنا، عمل کرنا نہ کرنا جو ہے وہ اب آپ کا کام ہے۔ 2 SHOs نے ساری پوسٹنگ کرائی ہے، میں نے کل ذکر کیا تھا پروگرام میں، نصیر تنولی کا اور اورنگزیب خٹک کا۔ آپ انکوائری کروا لیں، چیک کر لیں، ساری کی ساری باتیں آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اس میں کتنی حقیقت ہیں، کس نے روکڑا لیا، کس نے پیسے کھائے، کریں انکوائری اس کی۔ چلتے ہیں ہمارا جو پروگرام کا اگلا حصہ ہے وہ کسٹم کے جو ہمارے جو ہے چیف کلیکٹر کسٹم یعقوب ماکو دہشت کی علامت تھے کراچی کے کھیپیوں پر، چاہے وہ سونے کے اسمگلر ہو، کھیپی ہوں یا الیکٹرونکس مارکیٹ کے ہوں۔ جب سے انہیں پتا چلا کہ یہ آج 15 ستمبر ہے، آج سے جو ہے کراچی ایئرپورٹ سے یعقوب ماکو کا پٹا کٹ چکا ہے، اب وہ ان کے چین آف کمان میں نہیں آئے گا۔ وہاں کے نئے جو ہے چیف کلیکٹر آ چکے ہیں، پوسٹنگ ان کی ہو چکی ہے، محمد صادق ان کے پاس ہیں جناب، اس وقت ایکسپورٹ اور ایئرپورٹ جو ہے وہ ان کے چین آف کمان میں ہے۔ تو وہ جشن تھا ہوٹل میں، کسی نجی ہوٹل میں، کراچی کے تمام کھیپی وہاں جمع تھے اور کسٹم کے حرام خور افسران وہاں پر موجود تھے، خواتین بھی تھی، وہ خواتین بھی تھی جو کھیپ لایا کرتی تھی، اور وہاں ایک جشن کا سما تھا کہ جیسے اوپر والے نے ان کی سن لی ہے، یعقوب ماکو کے شکنجے سے وہ نکل چکے ہیں اور اب انہیں گرین سگنل مل چکا ہے کھیپ لانے کے لیے۔ اب انہیں نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی ٹوکنے والا ہے۔ وہ جو ان کے جو کسٹم کے حرام خور افسران ہیں، انہوں نے یہ تمام اہتمام کروایا تھا اور جشن منایا، اور کہتے ہیں کہ اب وہ ایک بہت بڑا گفٹ کا بندوبست کر رہے ہیں نئے چیف کلیکٹر کو دینے کے لیے، تاکہ وہ اپنی آنکھیں بند رکھیں اور ان کا کاروبار جو ہے وہ کھیپ چلتا رہے۔ بہت بڑا جشن تھا۔ بہرحال میں نمائندے نے جو ہمارا نمائندہ ہے AU پاپڑ والا، اس نے جو رپورٹ دی ہے وہ تو میری بھی آنکھیں کھل گئی کہ بھئی یہ اتنے لوگ تنگ تھے اس یعقوب ماکو چیف کلیکٹر کسٹم سے کہ ان کے جانے کی خوشی میں انہوں نے اتنے بڑے جشن کا اہتمام کیا۔ تو میں سلوٹ کرتا ہوں یعقوب ماکو کو کہ واقعی انہوں نے اسمگلنگ کی روک تھام میں جو ہے وہ بڑا اپنا کردار ادا کیا، جس سے کراچی کے اتنے موزور، اتنے تگڑے، اتنے طاقتور جو یہ کھیپی ہے وہ خوف زدہ تھے۔ اور ابھی پچھلے دنوں ایک ہفتہ پہلے جو ہے وہ 6.5 کروڑ کا جو ہے وہ الیکٹرانکس کا سامان پکڑا، اور اس میں اظہر علیمی کا جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ کا نام آیا، لیکن اب لگتا یہ کہ ان کو پتہ نہیں چالان ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن اب وہ ظاہر ہے کہ وہ چین آف کمان سے نکل گئے ہیں۔ اب نئے جو کلیکٹر چیف کلیکٹر کسٹم آئے، خود محمد صادق کا دیکھنا یہ کہ ان کی پالیسی کیا اور وہ کس پالیسی کو لے کے جو ہے آگے چلتے ہیں۔ یہ تو اب ان کی تفتیش سے یا ان کے کام کو دیکھ کے پتہ لگے کہ یہ کیا واقعی کھیپیوں نے جو جشن منایا صحیح منایا، ان کو گرین سگنل مل چکا ہے کھیپ لانے کا، جو اتنے زیادہ خوش ہیں، اور اتنے زیادہ خوش ہیں خود یعقوب ماکو کے وہاں سے چلے جانے سے۔ یہ پتہ چلے گا اب ایک آدھ ہفتے میں صورتحال واضح ہو جائے گی کہ یہ آخر کیا ہونے جا رہا ہے۔ چلتے ہیں ہمارا جو پروگرام کا اگلا جو حصہ ہے، ایک بات کرتے ہیں۔ کل کے پروگرام میں نے ایک بات کی تھی نواز جتک، یہ سبی کے SHO ہیں، اور انہیں یعنی کہ غرور کا سر نیچا کرتے ہوئے جو ہے علی شیر چکرانی، جو کہ ایک بہت ہی دلیر، اصول پرست، ایماندار ترین جو ہے وہ DIG سبی تھے، انہوں نے جو ہے ان کو جھکاتے ہوئے ڈسمس کر دیا، یعنی انہیں ان کے اصل مقام پر پہنچا دیا۔ یہ نواز جتک جو ہے ان کی انکوائری کے مطابق، جو انہوں نے انکوائری کی، ان سے متعلق جو معلومات اکٹھی کی، بہت ہی زیادہ موزور اور بہت ہی زیادہ با اثر پولیس انسپکٹر تھا۔ ان کی پوری سروس میں اگر ان پر یہ برا وقت آیا تو اب آئے، اس سے زیادہ ٹکراؤ ان کا کبھی بھی نہیں ہوا۔ یعنی کہ وہ اتنے خطرناک IG رائے طاہر کا مقابلہ کر چکے تھے کہ وہ ان کو شکست دینے میں، ان کو جھکانے میں کامیاب ہو گئے۔ جب ان کو جھکا چکے تھے تو ان کا قد اور اونچا ہو گیا تھا، اور اب ایک DIG کیا تو جب وہ ڈسمس ہو گئے تو وہ قدموں کی ٹھوکر اس وقت بن چکے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود نواز جتک کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جو انکوائری کی انہوں نے خود علی شیر چکرانی جو DIG، ان کی انکوائری میں جو باتیں سامنے آئی ہے، ایک تو علی مدد جتک کو جو ہے پیپلز پارٹی میں لانے والے ہو،
ان کے رشتہ دار ہیں. علی محمد جتک جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کے چیئرمین ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس یہ کروڑ پتی ہے. خود نواز جتک نصیر آباد میں انہوں نے اتنی زیادہ زمینیں خریدی ہے کہ یہ سمجھو بہت بڑے زمیندار بن چکے ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا فیوچر پاکستان پیپلز پارٹی سے جڑا, اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بلوچستان کے بہت بڑے سیاستدان بن کر ابھریں گے, اور کہا جاتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ آگے جا کے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی بن سکتی ہیں. اب یہ رپورٹ کے مطابق جو انکوائری ہوئی کہ ان کا یہ جہاں پاکستانی اداروں سے ان کے روابط ہیں وہیں پر یہ بلوچ لبریشن آرمی سے بھی ان کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو ہے تعلق بتایا جاتا ہے. ان کے اثر رسوخ کا یہ اندازہ ہے کہ بلوچستان کے ایڈیشنل آئی جی جو ہیں وہ بھی ان سے تھرتھراتے ہیں, کانپتے ہیں, گھبراتے ہیں, یا پھر ان سے فیض لیتے ہیں, ان کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں کہ ان کے کہنے پر جو ہے, جاننے کے باوجود کہ انہیں ڈسمس صحیح کیا گیا ہے, ان کے کہنے پر لالچ میں آ کر کے وہ ان کو پوسٹنگ دلائیں گے, کہیں آئی جی بنائیں گے, ان کو اپنے اختیارات کا مس یوز کرتے ہوئے انہیں غیر قانونی طریقے سے بحال کر دیا. ڈسمس کرنے والے علی شیر جکرانی سے کمنٹس لینے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی بھی کہ آپ کمنٹس دو, ہم اس کو بحال کر رہے ہیں, اور غیر قانونی طریقے سے اپنا اختیارات استعمال کر کے انہیں بحال کیا. اتنا زیادہ اثر و رسوخ ہے اس نواز جتک کا بلوچستان پولیس میں, لیکن غرور کا سر نیچا کر دیا اس نے. علی شیر جکرانی نے پوری بلوچستان پولیس میں جو ہے اس وقت ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے کہ ایسا بھی کوئی ڈی آئی جی آیا ہے بلوچستان پولیس میں جس میں نواز جتک کو جھکا نہیں بلکہ غرق کر دیا. یہ خوشی کی لہر ہے اس وقت بلوچستان پولیس میں, اور لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں کس کے لیے, علی شیر جکرانی کے لیے, کہ وہ بلوچستان پولیس میں رہے اور مزید جو وہاں کے بگڑے ہوئے پولیس والے ہیں ان کا بھی قبلہ درست کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. یہ کہنا ہے خود بلوچستان سے ہمارے نمائندہ خصوصی امان اللہ مبارکی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے, ان کی رپورٹ میں یہی سب کچھ ہے. اب چلتے ہیں ہمارا جو پروگرام کا اگلا حصہ ہے, توڑ خم تک میں نے بات کی تھی. خیبر پختونخوا پولیس کے آئی جی اختر حیات گنڈا پور کے کارنامے بھی سامنے آنا شروع ہو گئے. پشاور سے ہمارا نمائندہ خصوصی قیامت گل نے جو ایک قیامت خیز رپورٹ ان سے متعلق بھجوائی ہے کہ سیکرٹ فنڈ کو کھانے کے لیے, یعنی بلی کی نظر جو ہے وہ چیتڑے پر تھی کہ چیتڑے کو میں کیسے ہڑپ کروں, اس کے لیے انہیں ایک مضبوط پلر کو جو ہے الزام لگا کر جو ہے وہاں سے بے دخل کرنا پڑا. وہ پلر کون ہے, کیا ہے, ان کی رپورٹ کے مطابق یہ ہوا کیا ہے. ذرا ناظرین آپ لوگ دیکھیں کتنی چونکا دینے والی جو ہے وہ رپورٹیں بعض اوقات سامنے آ جاتی ہیں, اور بڑا یعنی کہ حیرت مجھے ہوتی ہے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے. اب پتہ چلا ہے جناب کہ ڈی آئی جی اعجاز خان کو ہزارہ رینج کا آر پی او بنانے کا جو واقعہ ہے, یا بنانے کی جو وجہ ہے, یا بنانے کا جو راز ہے, وہ اب سامنے آ گیا کہ آخر یہ اچانک ان کو یہاں سے وہاں کیوں پھینکا گیا. کہا جاتا ہے کہ آئی جی خیبر پختونخوا جو ہے اختر حیات کو جب ڈی آئی جی اعجاز خان کو سی سی پی پشاور کے عہدے سے ہٹا کر کمانڈنٹ ایف آر پی تعینات کیا تو اعجاز نے اپنے چیلوں کے ذریعے یہ خبریں پھیلانا شروع کر دی, عام کر دی کہ میں جب سی سی پی او پشاور تھا تو میں نے 8.5 کروڑ کا سیکرٹ فنڈ پشاور کے لیے چھوڑا تھا. 8.5 کروڑ کا سیکرٹ فنڈ جسے اگر وہ چاہتے تو خود ہڑپ کر سکتے تھے, لیکن وہ چونکہ ایماندار تھے, اصول پرست تھے, وہ رقم انہوں نے ہڑپ نہیں کی. پولیس میں جو ہے سب سے آسان جو پیسے کو کھانا ہوتا ہے نا, وہ سیکرٹ فنڈ ہوتا ہے, کیونکہ اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہوتا ہے. کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ یہ سیکرٹ فنڈ آپ نے کہاں خرچ کیا, کیونکہ اتنا ہی سیکرٹ ہوتا ہے. وہ آپ نے ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو, دینے والے کو پتہ نہیں چلے کہ آئے کہاں سے, کس نے دیے, اور لینے والے کو پتہ نہیں چلے کہ کہاں سے دیے. یعنی کہ اتنا اس کو سیکرٹ رکھا گیا. وہ فنڈ کھانا بڑا آسان ہوتا ہے. تو یہ جو ڈی آئی جی ہیں اعجاز, یہ ایماندار ہیں, اس لیے انہوں نے وہ فنڈ جو ہے اس کو جو ضروری تھا خرچ کیا, باقی 8.5 کروڑ کا سیکرٹ فنڈ انہوں نے وہاں پشاور کے لیے چھوڑا تھا, جس کو مجھے تبدیل کرنے کے بعد
آئی جی اختر حیات گنڈاپور نے اپنی جیب میں ڈال دیا. یہ الزام انہوں نے لگایا اپنے چیلوں سے بات کرتے ہوئے کہ انہوں نے اپنے جیب میں ڈال دیا, یعنی اس کو خرچ نہیں کیا. جو یہ فنڈ ہوتا کس کے لیے؟ انفارمروں کو دینے کے لیے. بعض دفعہ انفارمروں کو دینا ہوتا ہے تو وہ دینا ہوتا ہے, اس کے نام بھی آپ شو نہیں کر سکتے, فنڈ کا بھی ذکر نہیں کر سکتے. یہ اس لیے اس کو سیکرٹ فنڈ کہا جاتا ہے. تو نہیں دیا انہوں نے اور جو ہے وہ اپنی جیب میں ڈال دیا. اچھا, یہ فنڈ ہڑپ کرنے کے لیے کس طریقے سے, کہ ٹیکنیکل طریقے سے اس فنڈ کو میں نے ہڑپ کرنا. ظاہر ہے کہ فنڈ ایک اکاؤنٹ میں ہے, اس اکاؤنٹ سے آپ نے اس کو نکال کے دوسرے اکاؤنٹ میں اس کو ڈالنا ہے. یہ ایک معمولی کام نہیں ہے, بڑا کام ہے. اب یہ کام آپ کس سے لوگے؟ اس کام کو کروانے کے لیے جو ہے آئی جی نے سوات سے ایک بابو کو خصوصی طور پر جو ہے پشاور تبدیل کر کے اکاؤنٹس کا انچارج تعینات کیا. یعنی اکاؤنٹنٹ کو بلوانا پڑا اس کار خیر کے لیے, اس گپلے کے لیے, اس لوٹ مار کے لیے, اس غبن کے لیے, اس حرام کو کھانے کے لیے. اب اس کو تعینات کیا جس نے مبین طور پر اختر حیات کے حکم پر کروڑوں کا فنڈ ان کو پہنچا دیا. اچھا, ہوتا کیا ہے کہ یہ اب ظاہر ہے کہ بڑی رقم ہے, ایک دم تو آپ نہیں نکال سکتے ہو. 25 لاکھ ایک دن نکال دیے, 50 لاکھ ایک دن نکال دیے, پھر 25 لاکھ نکالے, پھر 50. یہ 2 4 دن 5 دن کا گیپ کر کے نکالتے رہے اور دوسرے اکاؤنٹ میں اس کو ڈالتے رہے. یہ ہے طریقہ واردات. اسی طریقے سے یہ بھی سب کچھ ہوا کہ یہ وقفے سے یہ پیسے نکالے گئے. اچھا, اس اچھا کہتے ہیں کہ شریف النفس جو سی سی پی او پشاور ہیں اس وقت کے سید اشفاق انور کو اس کے بارے میں کانوں کان خبر ہی نہ ہو سکی. ظاہر ہے کہ وہ سیدھے آدمی ہیں, وہ کرپشن میں نہیں ہے, تو جب کرپشن میں نہیں ہے تو ان کو بھنک بھی نہیں پڑی. یعنی کہ ان کا اپنا فنڈ ان کے دائرہ کار سے ان کے اکاؤنٹنٹ نے ان کو بائی پاس کر کے نکالا, جرم کیا. اب اگر چاہے تو یہ سی سی پی او ان کے خلاف کارروائی کر کے ان کو ڈسمس بھی کر سکتے, ان کو فراڈ کے مقدمے میں ملوث کر کے گرفتار بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ ہمت کرے, چاہیں اپنے آئی جی سے ٹکر لینے کی اگر ان میں جرت طاقت ہے تو کر سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں کریں گے, اس لیے کہ انہوں نے بھی اپنی ایس ای آر جو ہے وہ اسی آئی جی سے لکھوانی ہے. یہ ان کی مجبوری ہے, وہ نہیں کریں گے. اچھا, یہ صرف ضلع پشاور کا فنڈ تھا. اسی طرح کہیں اضلاع کے فنڈ بھی ہڑپ ہوئے, مگر آئی جی کے چونکہ بڑے لوگوں کے ساتھ کنیکشن ہے اس لیے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں کہ گزشتہ پچھلے دنوں جو ہے ایک صحافی نے جو ہے وزیر اعلیٰ کو بتا دیا کہ اس معاملے میں کہ بھئی آپ کے آئی جی نے یہ سارا ڈرامہ کیا ہے, یہ واردات کی ہے. تو وزیر اعلیٰ کا یہ کہنا تھا کہ اگر وفاق آئی جی کو ہٹا دے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یعنی وزیر اعلیٰ کے اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اس آئی جی سے تنگ ہیں, مگر وہ بھی جو ہے ان طاقتور لوگوں کے ہاتھوں ان کے آگے بے بس ہیں جو کہ اس وقت اختر حیات گنڈاپور جو آئی جی ہیں خیبر پختونخوا کے, ان کے پش پر کڑے ہیں, اور ان کی آشیرواد کی وجہ سے ہی جو ہے وہ اختر آئی جی جو خیبر پختونخوا ہے وہ اتنے دلیر ہو گئے کہ وہ ڈکار دیے بغیر جو ہے اتنا کروڑوں کا فنڈ جو ہے وہ ہڑپ کر چکے. صرف پشاور کا فنڈ تو یہ ہے, میں نے بتا دیا 6.5 کروڑ کا. تو باقی جو بڑے ضلع ہیں تو ہر ضلع کے جو ہے وہ کسی کا 10 کروڑ ہے, کسی کا 15 ہے, کسی کا 20 ہے. فاٹا واٹا کے جو ہیں قبائلی علاقوں کے فنڈ زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہاں دہشت گردی ہوتی ہے, تو وہاں ان کو زیادہ فنڈ. تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی ارب سے زیادہ کا فنڈ جو ہے وہ ڈکار چکے ہیں خیبر پختونخوا کے آئی جی. اب دیکھتے ہیں کہ نیب اس پر کوئی ایکشن لیتا ہے نہیں لیتا ہے. آئی جی کے خلاف جو ہے خود وزیر داخلہ کوئی ایکشن لیتے ہیں یا کہ خود پرائم منسٹر کاکڑ صاحب اس پر کوئی ایکشن لیتے ہیں لیتے ہیں. لیکن یہ واردات ہوئی, اور یہ ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل نے جو یہ رپورٹ بھجوائی ہے, یہ چونکا دینے والی رپورٹ ہے. اب پروگرام میں آخر میں بھی ایک بہت ہی دل ہلا دینے والی خبر کو شامل کر کے پروگرام کو ختم کروں گا. دورانیہ جو ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے, 39 منٹ ہو چکے, 4-5 منٹ اور بات کروں گا. یہ کراچی میں جو ایک شاہزیب میمن کا قتل ہوا تھا, اب اس قتل کو کتنی خوبصورتی سے جو ہے پینے کی کوشش اس وقت ہو رہی ہے. کوتوالے شہر کی میں نے توجہ چاہی تھی, لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے توجہ دے دی اور اس کیس کو انہوں نے
لے لیا ہے، اس کی انکوائری وہ کروا رہے ہیں، کیونکہ اس میں ایک نہیں بہت سارے ڈی آئی جی آ رہے ہیں۔ ایک ڈی آئی جی تو ایسا ہے کہ جو اس میں ملزم بن رہا ہے، اگر اس کی پراپر انویسٹیگیشن کی گئی تو وہ ڈی آئی جی اس میں جو ہے 216 اور 109 جو ضابطہ فوجداری کے دفعات ہیں اس کا ملزم بنے گا، خود یعنی کہ پپو بلڈر کے ساتھ، کیونکہ وہ جو ملزم ہیں خود علی باکسر وہ پپو بلڈر کا فرنٹ مین ہے۔ وہ کیسے ملزم بنے گا اس پر میں ابھی آپ کو جو تحقیقات ہوئی ہے، جو کہ اس میں بات سامنے آئی ہے، وہ امتیاز بانڈے نے بھی کی تھی۔ اس کے ساتھ جو ہے اس کی تفتیش فیصل گل ان کے ایک انڈر میں تھے، سب انسپکٹر تھے، وہ تفتیش کر رہے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا، یہ جب کارروائی ہوئی تو اس وقت کیا ہوا کہ علی باکسر کو پہلے دن سے جو ہے اس وقت کا ایک ڈی آئی جی ایڈمن تھا، جو کہ اس وقت ویسٹ کے ڈی آئی جی ہے، نام میں نہیں لے رہا ہوں، وہ سپورٹ کر رہا تھا۔ سولجر بازار کا پپو بلڈر جو ہے اس ڈی آئی جی کا رائٹ ہینڈ ہے، یا ان کا پارٹنر ہے، یا ان کا دوست ہے۔ یہ اس وقت کے سولجر بازار کے جو تفتیشی افسر تھے، اسی جو میں نے نام لیا ہے فیصل گل کو دفتر اپنے بلاتا ہے اور ان کو دھمکاتا ہے، تو جس پر وہ فیصل گل ہمت کر کے جرت کر کے کہتا ہے کہ سر یہ قتل کا کیس ہے اور میں ملزم کو گرفتار کروں گا، جس پر وہ ڈی آئی جی کہتا ہے کہ کیا تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے قاتل کو پکڑنے کا، یعنی دوسرے معنوں میں اس کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کہ آپ نہ کریں۔ علی باکسر جو ہے پپو بلڈر کے پاس ملازم تھا، قتل کے واقعے والی سی سی ٹی وی جو ہے پپو بلڈر کے آفس کی ڈی وی آر پر ریکارڈ ہو گئی تھی، لیکن اس نے پولیس کو نہیں دی اور بعد میں ڈیلیٹ کر دی، کس کے؟ اس ڈی آئی جی کے کہنے پر۔ اچھا، ڈی آئی جی نے آئی او پر دباؤ ڈال کر پپو کو چالان نہیں ہونے دیا، حالانکہ پپو جو ہے 316/109 کا مجرم ہے، یہ اور اس کا ڈی آئی جی دونوں، یہ شہادتوں کو ضائع کرنا جو ہے ضابطہ فوجداری کے دفعہ اس میں آتے ہیں، ان دونوں نے شہادتیں ضائع کی اور اس کو پولیس کے حوالے نہیں کیے، اور اس پر جو ہے بعد میں جو ہے اس وقت جھگڑا بھی ہوا اس ڈی آئی جی، جو کہ اس وقت ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ تھے، اور جھگڑا ہوا کس ان میں ہوا، اور خود اس وقت کے ایس ایس پی ایسٹ کے جو انویسٹیگیشن کے تھے ڈاکٹر فاروق کے مابین، اور فاروق پر انہوں نے الزام لگایا کہ یہ 50 لاکھ روپے انہوں نے پپو بلڈر سے رشوت مانگے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی لینا نہیں، رشوت نچلے کسی تفتیشی افسروں نے مانگے ہوں گے، لیکن یہ رقم بھی زیادہ کہہ رہے ہیں، 8-10 لاکھ روپے مانگے ہوں گے، لیکن الزام انہوں نے لگایا 50 لاکھ کا، اور اس وقت کے ایڈیشنل آئی جی اور آئی جی تک کو بتا دیا تھا اس ڈی آئی جی نے کہ بھئی یہ کر دیا۔ اب ان سے کوئی یہ پوچھے بھی کہ آپ اس سارے معاملے میں اتنے انٹرسٹ کیوں لے رہے، کوئی آپ کے پاس انکوائری آئی ہے، کوئی آپ کے پاس اپلیکیشن کسی نے دی ہے؟ نہیں، کوئی انکوائری، کیونکہ ان کے دوست تھے اور وہ اس کو بچا رہے تھے، دوست کو بچاتے بچاتے اس قاتل کو ہی بچایا، اور آئی او کو دھمکی دی کہ اس کو گرفتار نہ کرو، اس کو چالان نہ ہونے دو۔ جب یہ تفتیش کہتے ہیں بعد میں کسی اور ایک منجے ہوئے تفتیشی افسر کے پاس جب یہ تفتیش آئی تو اس سے پھر وہ ڈی آئی جی گھبرا گئے کہ یہ تفتیشی افسر تو بہت خطرناک ہے، اگر یہ تفتیش اس نے کی تو پھر یہ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، نہ صرف اس کو بچاتے بچاتے کہیں میں خود اس کیس میں ملزم نہ بن جاؤں۔ ڈی آئی جی گھبرا گیا اور انہوں نے جو ہے پھر اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے وہ تفتیش ہی وہاں سے ٹرانسفر کرا کے ایسٹ سے وہ ویسٹ میں لے کر آئے، اور کیماڑی کے جو انویسٹیگیشن کے افسر تھے انسپکٹر زاہد کو دے دی، اور ان کو تاکید کی کہ اس کی تفتیش ایسے 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 کی جائے، گائیڈ لائن دی، اور اس گائیڈ لائن پر ہی وہ تفتیش آگے چلتی رہی۔ تفتیش کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، وہ ریکارڈ ہی انہیں نہیں دیا گیا۔ تو یہ اگر اب کوتوال شہر جو ہے خادم رند صاحب آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، اور خود آئی جی راجہ رفت مختار صاحب، اگر آپ اس کیس کی پراپر انویسٹیگیشن کریں، کیونکہ وہ ملزم تو گرفتار ہو چکا ہے، جیل بھی چلا گیا ہے، اس کی پراپر انویسٹیگیشن نہیں کی، اس کو جب شامل تفتیش نہیں کیا تو آپ وہ آلہ قتل کیسے برآمد کرو گے، اور جو ویڈیو ضائع ہوگی تو ویڈیو آپ کیسے ریکور کرو گے، اور ویڈیو اس کے بیان کی روشنی میں وہ جب یہ کہے گا کہ یہ ویڈیو ضائع کس نے کی، وہ کون سا اورنگزیب تھا یا انور زیب تھا جو کہ ملازم تھا، جس کو کہا تھا اس نے خود پپو بلڈر نے کہ بھئی یہ فوراً جو ہے یہ ویڈیو آپ ضائع کر دیں، ضائع انہوں نے کر دی۔
क्योंकि वो वीडियो में ही सारा सबूत था इस अली बाक्सर का जिसने उसने कत्ल किया था, और कत्ल भी किसी लड़की को छेड़ने पर हुआ था जो उसकी बिल्डिंग में रहने वाली थी, किसी बाअसर शख्स की क्या नाम है बहन थी। उसके भाई ने जब एहतजाज किया तो उसके ऊपर अली बाक्सर ने गोलियां मार के कत्ल कर दिया। तो ये वाकया की कड़ियां मिलती है अगर ये इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन चूंकि उसको तफ्तीश ही नहीं करने दिया, खामोशी से गिरफ्तार करा के उसको जेल भेज दिया, और अब उस शाहजेब मेमन के घर वालों पर दबाव डाल के उनको राजीनामा करने के लिए वही डीआईजी अपना असर इस्तेमाल करके उसको मजबूर करके डरा धमका के अगर नहीं तुम राजीनामा करोगे तो हम तुम्हें तुम्हारे दूसरे भाइयों को भी दहशतगर्दी में बंद कर देंगे। अब वो बेचारे डरे सहमे हुए और वो राजीनामा करने पर मजबूर हो गए। तो ये मैं मुखातिब करूंगा राजा साहब आपको, आईजी सिंध और खुद एडिशनल आईजी कराची कोतवाली शहर आपको, खादिम रंजन साहब, इसमें प्लीज खुदारा आप मुदाखलत करें। इंसाफ का खून होने जा रहा है खुद पुलिस के बड़े अफसरों के हाथों, इसमें आप मुदाखलत करें। इस अली क्या ये जो अली बॉक्सर है ये जेल में है, उसको जेल से बाहर निकलवाएं। कोई तगड़ा किस्म का अली शेर जाकरानी जैसा जो है वो डीआईजी को बुलाकर तफ्तीश कराएं, या दूसरा जो आपके पास लाशारी है सिंध में उनको बुलाकर उनसे आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। ये जो आपके बड़े डीआईजी साहबान है, कोई आसमान से उतरे हुए हैं कि ये जिसको चाहे छोड़ दें, जिसको चाहे बंद कर दें, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, ये मदर पदर आजाद हैं आपके होते हुए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तब तो होगा कि भाई ये कुछ सिंध पुलिस में तब्दीली आई है। राजा मुख्तार साहब मैं आपको मुखातिब कर रहा हूं कि अंदाज़े बयां गरचे बहुत शौक नहीं है, अंदाज़े बयां गरचे बहुत शौक नहीं है, काश शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैं पहले भी आपको उतारने की कोशिश की अपनी बात, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं मेरी बात जो है वो तोप का गोला तो है नहीं कि आप लोगों के दिल में नहीं उतर रही है, उतरनी चाहिए। इसमें आपकी ही बेहतरी है, सिंध पुलिस की बेहतरी, आपकी तो तब्दीली, आपकी जो पोस्टिंग यहाँ पर सिर्फ सिंध पुलिस का किबला दुरुस्त करने की गरज से की गई थी। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है जो सूरत हाल मुझे सिंध पुलिस की इस वक्त नजर आ रही है तो बहुत ही तबाह कुन सूरत हाल है, तबाह हाल सूरत हाल है। बस दोस्तियां यारियां निभाई जा रही हैं, ओबलाइजिंग सेशन चल रहा है, ओबलाइजिंग प्रोग्राम चल रहा है, एक नवाजने का सिलसिला चल रहा है। उस नवाजे जाने में जो है वो पुलिस का बेड़ा गर्क हो रहा है। खुदारा आप अपनी आंखें खोलें। आईजी राजा रिफत मुख्तार साहब आपको टास्क देकर यहां भेजा गया है, आपको कराची सिंध पुलिस का बिगड़ा हुआ चेहरा जो है उसको संवारने के लिए भेजा गया है, इनका किबला दुरुस्त करने के लिए भेजा गया। लेकिन ये क्या कि आपके आते ही किबला दुरुस्त होने के बजाय और बर्बाद और तबाह होता हुआ हमें नजर आ रहा है, जिसके लिए मुझे ये बार बार जो कहना पड़ता है कि बर्बाद गुलिस्तान करने को तो एक उल्लू ही काफी था, हर शाख पर उल्लू बैठा है तो अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। ये तमाम डिस्ट्रिक्ट एसएसपी और तमाम डीआईजी और तमाम जो आपके एसएचओ ये उल्लू ही तो हैं जो कि इस वक्त गुलिस्तान को बर्बाद करने के लिए आए हैं, जिसके मज़ाहिर आप सामने आना शुरू हो गए। और आपका एक एसएचओ जो है वो पोस्टिंग के 24 घंटे बाद सस्पेंड हो गया, और बहुत सारे एसएचओ जो है वो बिन कासिम को चेंज कर दिया आपने, कायदाबाद वाले को आपने चेंज कर दिया, कहते ये गलती से पोस्टिंग हुई, गलती। ये क्या मजाक है, क्या टोपी ड्रामा है। जहां से पैसे नहीं मिले वो आपने उसको सस्पेंड कर दिया, जहां से पैसे ज्यादा मिले आपने उसको लगा दिया। ये क्या है? कोई घर में टैंकर पानी पहुंचाता है तो आपने उसको चेंज नहीं किया है, कोई जो है वो प्रोटोकॉल अच्छा देगा तो वो आपने इसको एसएचओ एयरपोर्ट लगा दिया। यानी कि कोई कैद ही नहीं है, सिर्फ कहते हैं कि अंधा बांटा रेवड़ियां अपनों ही को। इसी के साथ नाज़रीन चाहता हूं अल्लाह हाफिज।